نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذکروا محاسن موتاکم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ معزز سامعین و ناظرین کرام، میں آج آپ حضرات کے سامنے ایک اہم شخصیت کا تعارف لے کر حاضر ہوا ہوں، جنہیں ہم شیر پنجاب، مرد با خدا، شاہی امام پنجاب حضرت مولانا حبیب الرحمن ثانی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ ایک مرد با خدا، جرنیل ہمت کا دھنی، قوم کی خدمت میں گزری جن کی ساری زندگی، ہند کا باشی تھا وہ پنجاب کا لختے جگر، دشمنوں کے ہوش گم ہوتے تھے جن کو دیکھ کر۔ اس سے میری مراد شیر پنجاب، مرد با خدا، شاہی امام پنجاب، رئیس الاحرار حضرت مولانا حبیب الرحمن ثانی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ 1990 اور 91 کی بات ہے، جب میرے محسن چچا جناب ماسٹر ظاہر حسین صاحب نے مجھے اپنے گاؤں سے اٹھا کر لدھیانہ، جہاں وہ ملازمت کر رہے تھے، وہاں لے کر کے آئے، اور انہوں نے اپنی مرضی سے اس ناچیز کو ایک دینی ادارہ مدرسہ نصرت الاسلام میں داخل کرا دیا۔ ایک 1.5 سال کے بعد 1992 اور 93 کی بات ہے، جب محترم چچا جان نے ناچیز کو وہاں سے اٹھا کر جامعہ حبیبیہ دارالعلوم اسلامیہ فیلڈ گنج چوک لدھیانہ لے کر کے اس لیے تشریف لائے تاکہ یہ ناچیز اور کچھ زیادہ معیاری تعلیم حاصل کر سکے۔ یہ پہلا موقع تھا جب اس بندے نے پہلی مرتبہ رئیس الاحرار، شیر پنجاب، مظلوموں کے غمخوار، ناموس رسالت کے علم بردار اور راہ حق کے شہسوار، مجاہد ملت حضرت مولانا حبیب الرحمن ثانی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی۔ آپ کا حلیہ نورانی، وجیح اور باروب شکل و صورت، مائل بدراز مناسب قامت، بھرا بھرا جسم، گھنی لمبی سفید داڑھی، منور اور کشادہ پیشانی، وسیع ظرف صدر، سوتی سفید لباس، سادگی کا پیکر، ایک دم ملنسار، خلیق و غمخسار، اپنائیت کا شہکار، پیشانی پر قدرے سجدے کے آثار، علاقائی عصبیت سے بالکل ورے، سب کو دل سے لگانے والے، محبت و ہمدردی کا اظہار کرنے والے، سنتوں کے پیکر، بے باک اور عظیم مجاہد حضرت مولانا حبیب الرحمن ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مختصر سا حلیہ ہے، ذاتی حیات قضائیہ ہے۔ آپ سادگی کے پیکر تھے، انتہائی سادگی پسند تھے، کھانے پینے، پہننے اور اوڑھنے میں بہت عام، خاص، مطلق تھے۔ عام اس لیے کہ عوامی لباس پہنتے تھے، اور خاص اس لیے کہ ہمیشہ سوتی اور با پردہ لباس پہنتے تھے۔ ایک چیتک اسکوٹر تھی جس پر سوار ہو کر گھر سے مدرسہ اور مدرسے سے گھر تشریف لے جاتے تھے۔ جب گھر سے اسکوٹر پر سوار ہو کر مدرسے کے گیٹ پر آتے تو ایک دم باوقار اور باعظمت دکھائی دیتے تھے۔ یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے۔ آپ کی سادگی میں بلا کا روب تھا۔ عام طور پر سوتی کپڑے پہنتے، وہ بھی بغیر استری کیے پہنتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے، بیٹا معلوم ہے یہ کپڑا کیوں پہنتا ہوں؟ اور پھر خود ہی اس کا جواب دیتے تھے۔ اس میں 2 فائدے ہیں، ایک تو یہ کہ یہ پہننا سنت ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس میں استری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ہاتھ میں پانی بھگاؤ اور ہاتھ ایک بار پھیر دو، استری ہو گئی۔ اور ایسا کر کے دکھایا بھی کرتے تھے۔ کھانا بھی پرتکلف استعمال نہیں کرتے تھے، بہت سادہ لیکن بہت ہی لذیذ کھانا استعمال کرتے۔ کبھی کبھی گھر سے ٹفن اپنے ساتھ لاتے، اور جب کھانا بچ جاتا ہم جیسے ناچیز کو بلا کر کے ساتھ میں کھلایا کرتے، اور کھلاتے وقت بولتے تھے، بیٹا یہ برکت والا کھانا ہے، کھا لو، اور ہم اسے بہت شوق سے کھاتے تھے۔ حضرت شیر پنجاب رئیس الاحرار رحمۃ اللہ علیہ کی ایک خصوصیت تھی، وہ بچوں کے اوپر بہت زیادہ اعتماد کرتے تھے، بہت زیادہ بھروسہ کرتے تھے۔ ہر بچے کے ساتھ ان کا برتاؤ ایسا ہوتا تھا جیسے وہ ان کو سب سے زیادہ چاہنے والے ان کے والد ہیں۔ جب بھی مدرسے کے لیے کوئی سامان لانا ہوتا تو خود سے جیب سے پیسہ نکال کر نہیں دیتے، بلکہ جیب آگے بڑھا دیتے تھے اور بولتے تھے، نکال۔ جب پیسہ نکال کر کے سامان لانے کے لیے جاتا تو ان سے کہا جاتا تھا، بیٹا یہ قوم کی امانت ہے، حساب سے خرچ کرنا۔ میرے خیال میں
اس وقت دنیا کی تاریخ میں ایسی کوئی ہستی نہیں ہوگی جو بچوں کی تربیت اس طرح کرتے ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے اوپر صبر و توکل بہت زیادہ تھا۔ ہم نے بارہا دیکھا، تجربہ کیا، کبھی کبھی جب گھر سے آتے فوراً مسجد میں جا کر پہلے سجدہ کرنے کے بعد کچھ ذکر فرماتے اور ذکر کرنے کے بعد واپس آتے اور کہتے بیٹا آج تو مدرسے کا پیسہ ختم ہو گیا ہے، آؤ سب لوگ مل کے دعا کرتے ہیں، اور سارے بچوں کو بلاتے، درود شریف کچھ آیتیں پڑھتے اور پھر دعا کرتے تھے۔ اور ہم نے بارہا اس کا تجربہ کیا، ابھی دعا ختم نہیں ہوتی تھی کوئی نہ کوئی سامان لے کے پہنچ جاتا تھا، کبھی دعا ختم ہونے کے بعد شام تک پہنچتا تھا، لیکن پہنچتا ضرور تھا۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور کرم تھا کہ آپ کبھی بھی مایوس نہ ہوتے تھے اور نہ ہی مایوس ہونے دیتے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے اوپر آپ کا توکل بے پناہ تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت امیر الاحرار شیر پنجاب رحمۃ اللہ علیہ کے اندر بہت ساری خوبیاں دی تھی۔ ان خوبیوں میں آپ کا ایک خاص وصف تھا باروب دبدبہ۔ ہمارے وقت کی بات ہے، ایک مرتبہ کسی غالی بدعتی نے جا کر آپ کے خلاف پولیس اسٹیشن میں رپورٹ لکھا دی، FIR کر دیا، اور وہاں کا SP 2-3 پولیس لے کر کے فوراً مسجد یعنی مدرسہ میں پہنچ گئے۔ اتفاق کی بات یہ جوتے کے ساتھ وہ مسجد کے برآمدے میں داخل ہو گیا۔ حضرت صحن میں تشریف فرما تھے، گیٹ پہ آ کے جیسے ہی SP نے کہا اوئے حبیب الرحمان کتنے ہیں، مطلب مولانا حبیب الرحمان صاحب کہاں ہیں، کون ہے؟ حضرت کھڑے ہوئے اور دہاڑ کے بولے اوئے تجھے دکھتا نہیں یہ مسجد ہے، تو پیو دا کر نہیں، یہ تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے، یہ مسجد، نکلو باہر۔ اور اتنی زور سے انہیں ڈانٹ پلائی کہ وہ وہیں سے واپس چلا گیا۔ گیٹ کے باہر جانے کے بعد FIR کی کاپی دکھائی کہ آپ کے خلاف FIR ہوا ہے۔ آپ نے وہ کاپی لی اور پھاڑ کے یہاں پھینک دیا، سامنے پھینک دیا اور فرمایا جاؤ جس سے لانا چاہتے اسے لے کر کے آ جاؤ۔ اور پھر جو وہ گئے دوبارہ نہیں آئے۔ بہت حاضر جواب تھے۔ ایسے موقع پر جب حکومت کی طرف سے یا گورنمنٹ کی طرف سے یا پولیس کی طرف سے یا عوام کی طرف سے، مخالفین کی طرف سے کوئی بھی اعتراض کیا جاتا، سوال کیا جاتا اور آپ کے اوپر الزام لگایا جاتا تو منہ توڑ دو ٹوک جواب دیتے تھے، بہت مسکت جواب دیتے تھے۔ اور کیوں نہ ہو، یہ تو شیروں کی نسل ہے۔ مولانا حبیب الرحمان ثانی لدھیانوی، ان کے والد مولانا محمد احمد مفتی اعظم پنجاب اور ان کے والد مولانا حبیب الرحمان صاحب لدھیانوی مجاہدین آزادی میں سے، یہ وہ ہستی ہیں کہ جس وقت ہندوستان کے اندر خاک و خون کی لڑائی ہو رہی تھی، پنجاب کے اندر کسی کا جانا ممکن نہیں تھا، ایسے وقت میں تنہا پنجاب کے اندر جا کر ایک مسجد جس کو شراب خانہ اور استبل میں تبدیل کیا گیا تھا، اس کو جا کر کے قبضہ کرنا اور اس کو کھلوانا اور کھلا کر کے وہاں سے دین کی آواز اٹھانا اور بلند کرنا ایک معمولی بات نہیں تھی۔ اسی شیر کی نسل میں حضرت مولانا حبیب الرحمان ثانی لدھیانوی تھے۔ آپ مظلوموں کی بڑی غمخواری کرتے تھے۔ مظلوم چاہے کوئی بھی ہو، کہیں کا بھی ہو اور کسی بھی مذہب کا ہو، ان کے ساتھ بہت ہی زیادہ ہمدردی کا مظاہرہ کرتے تھے۔ عام طور پر کشمیر کے اندر جب ظلم ہو رہا تھا اور ہوتا تھا، وہاں سے جب کوئی آتا تھا تو کشمیریوں کو کوئی بھی اپنے یہاں جگہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ ویسے وقت میں اور ویسے حالات میں آپ کشمیریوں کے ساتھ کندھے پہ ہاتھ رکھ کر انہیں تسلی دیتے اور ان کو اپنے مسجد کے اندر ٹھہراتے تھے اور ان کی ساری ضرورتوں کو پوری کرتے تھے اور کہتے تھے بیٹے صبر کرو، اللہ تبارک تعالیٰ ایک نہ ایک دن آزادی ضرور مہیا کرے، اللہ تبارک تعالیٰ ایک نہ ایک دن آزادی تمہیں ضرور دے۔ اور ان کو مہینوں اپنے پاس رکھتے تھے، ان کی ساری ضرورتوں کا انتظام کرتے تھے، پھر ان کو کام دلاتے تھے اور ایک جاب لگا کر کے اس کو خود کفیل بناتے تھے۔ یہ آپ کی بہت بڑی خصوصیت تھی، مظلوموں کی حمایت کرنا، بیواؤں کی ہمدردی کرنا، غریبوں کی غمگساری کرنا آپ کی خاص صفت تھی۔ آپ جس طرح باوجہ شکل و شباہت کے مالک تھے، اسی طرح اپنے اندر ایک بہت نرم اور محبت کرنے والا دل رکھتے تھے۔ آپ ہمدرد اور غمگسار دل رکھتے تھے اور یہ انسانوں کے ساتھ ہوتا تھا، لیکن اگر کوئی درندگی پہ آتا، اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اللہ کی شان میں قرآن کے خلاف کوئی اگر بولتا تھا تو پھر آپ جلال میں آ جاتے تھے۔ اتنا جلال
کہ کوئی بھی ان کے سامنے میں ٹھہر نہیں سکتا۔ کئی دفعہ ایسا ہوا جب آپ نے قادیانیوں کے خلاف مارکہ آرائی کی، کئی کانفرنسیں کی، بڑی بڑی کانفرنسیں کی، صرف کانفرنسیں نہیں، کئی مقدمات لڑے۔ قادیان جو ضلع گرداسپور کے اندر ایک گاؤں ہے، گرداسپور تک قادیانیوں کا پیچھا کیا، پوری لدھیانہ میں بلکہ پورے ملک کے اندر جہاں جہاں بھی آپ کو معلوم ہوتا وہاں پر قادیانی کا زور چل رہا ہے، سفر کر کے وہاں جاتے، اپنی گاڑی، اپنا خرچہ قربانی دے کر، بیمار رہتے تب بھی وہاں جاتے اور قادیانیوں کو ڈائریکٹ للکارتے تھے۔ اس کی وجہ سے بہت سارے حالات آئے۔ ایسا وقت بھی آیا جب ان کے صاحبزادے، میرے بھائی اور ہمارے دوست مولانا عثمان لدھیانوی، جنہیں ہم بچپن سے عثمان بھائی کہتے آ رہے ہیں، ان کو جیل میں جانا پڑا۔ ہمارے ہمدرد ساتھی محمد مستقیم احراری، ان کو جیل میں جانا پڑا۔ ایسے 5-7 لوگوں کو قادیانیوں سے مٹ بھیڑ کی وجہ سے جیل میں جانا پڑا اور 5 سال تک جیل کے سلاخوں کے پیچھے رہنا پڑا۔ اس وقت میں حضرت کے ساتھ بہت سارے حالات آئے، بڑے بڑے لوگوں کے پاس حضرت نے جا کر درخواست کی کہ اس مسئلے میں ہمارا تعاون کیجیے، لیکن ایک آدمی بھی بڑی بڑی تنظیم، اداروں کے لوگوں کے پاس گئے، سیاسی لیڈروں کے پاس گئے، کوئی سامنے نہیں آیا۔ اس وقت حضرت نے یہ ٹھان لی تھی دنیا کے اندر جب اکیلے آئے ہیں تو تمام حالات کا سامنا بھی اکیلے کرنا ہے، اور کیا۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے لدھیانہ کے سینٹرل جیل میں مسجد ختم نبوت بنوائی، جہاں آج بھی نماز ہوتی ہے۔ جیل میں مسجد ختم نبوت کی تاسیس ایک تاریخ ہے جس کے پیچھے آپ کا عزم و حوصلہ کار فرما ہے۔ اس میں بہت ساری قربانی ہمارے بھائی مولانا عثمان لدھیانوی کی۔ حضرت ایک مجاہد ملت، باوصف شیر خدا تھے۔ ہمیں یاد ہے کہ آپ کا بیان، آپ کی مسجد میں تعلیم، آپ کی مجلسیں، آپ کا مراقبہ، یہ سب ایک مجاہدانہ ہوتا تھا۔ کہتے تھے ملوں کی اذان اور مجاہد کی اذان، ملا کی اذان الگ ہوتی ہے اور مجاہد کی للکار الگ ہوتی ہے۔ حضرت کا بندے کے ساتھ ایک خصوصی لگاؤ تھا اور حضرت نے ناچیز کو اپنا بیٹا بنا کے رکھا تھا۔ جب بھی گھر سے مدرسہ تشریف لاتے سب سے پہلی آواز حنیف کو دیا جاتا تھا۔ جمعہ کے دن پانی بھرنے کی ذمہ داری، پانی ٹنکی میں نہیں ہے، مصلے بچھے کہ نہیں بچھے، نمازیوں کے سہولت کا انتظام ہوا کہ نہیں ہوا، کوئی کمی تو نہیں رہی۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ اپنے بیٹے عثمان بھائی، جو ہمارے ساتھی بھی ہیں، بھائی بھی ہیں اور استاد بھی ہیں، جب استاد نہیں رہتے تو آپ استاد بھی بن کے پڑھاتے تھے ہم لوگوں کو، ان کے اوپر بھی ناچیز کو ترجیح دیتے تھے۔ یہ آپ کی وسیع ظرفی کی مثال ہے۔ ہم نے تاریخ میں ایسی مثال نہیں دیکھی ہے۔ جب بھی ناچیز کے محسن چاچا ماسٹر ظاہر حسین صاحب ملنے کے لیے آتے تو حضرت ان سے فرماتے تھے، ظاہر بھائی آپ بے فکر رہو، یہ بیٹا ہے، اس کو کسی چیز کی کمی ہم نہیں ہونے دیں گے اور یہ آپ کو کبھی بھی کوئی شکایت نہیں کرے گا۔ یہ جملے ہمارے لیے بہت ہی تسلی بخش ہوتے تھے، لیکن آج ہمارا دل جب ہم آپ کا تذکرہ کر رہے ہیں تو بھر رہا ہے، ہماری آنکھیں آج بھر چکی ہیں، کیونکہ جو ہستی ہمارے لیے اتنا کچھ کرتی تھی ہم نے ان کے لیے کچھ نہیں کیا۔ آپ کی خصوصی توجہات کا اثر تھا کہ بندے کو بچپن میں ہی، جب عربی اول دوم کی کتابیں چلتی تھی اور بہت چھوٹی عمر تھی، اس وقت میں 5-6 تقریریں 5-5 منٹ کی بندے کو یاد کرا رکھی تھی۔ جب بھی قرب و جوار میں پروگرام میں جانا ہوتا تو ناچیز کو ساتھ میں لے جاتے اور ساتھ میں لے جا کر کے سب سے پہلے میری تقریر کرواتے تھے اور اس کے بعد اپنی تقریر کرتے تھے، اور تقریر ختم ہونے کے بعد یہ فرماتے تھے، یہ ہمارا بچہ ہے جی، جامعہ حبیبیہ میں ایسے مجاہد تیار کیے جاتے ہیں۔ بہت حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ باہر سے جب بھی بڑا مہمان کوئی آتا تو بندے کو کھڑا کر دیا جاتا تھا، تقریر کرو، اور بندہ ایک رٹی رٹائی تقریر جوشیلے انداز میں پیش کر دیتا تھا، اس میں کبھی کبھی انعام بھی ملتا تھا۔ ڈر اور خوف آپ کے قریب نہیں پھٹکتا تھا، کوئی بھی ہو، کسی بھی حالت میں ہو، اور کتنا بڑا بھی انسان ہو، آپ بہت ہی بے باک رہتے تھے۔ آپ کا بیان بہت جوشیلا ہوتا تھا، کسی بھی ماحول میں خاموش نہیں رہتے تھے۔ جب 1992 میں 6 دسمبر کو بابری مسجد شہید کی گئی، میکوں میں اعلان کرنا، آواز دینا بند کر دیا گیا تھا۔ اس وقت حضرت نے مائک میں بابری مسجد کے اوپر ترانہ لگا کر
24 گھنٹہ چالو کیا تھا، اور ایک مجاہدانہ شان کے ترانے جو قوم کے اندر ہمت اور حوصلہ پیدا کرتے ہیں، ایسے ترانے ہمیشہ وہاں کے میناروں پر بجواتے تھے اور کہتے تھے یہی تو وقت ہے ایمان کے اظہار کا، ایمان کے اظہار کا یہی تو وقت ہے۔ آپ عوامی بیداری کے لیے، خاص طور سے ان کے اندر جذبہ حریت پیدا کرنے کے لیے بہت فکر مند رہتے تھے۔ اس کے لیے صباحی مسائی تعلیم، نمازوں کے بعدوں کی جو تعلیم ہوتی ہے اس کے اندر بھی ایسی ہی کتابوں کو رکھتے تھے جس کے ذریعے سے قوم کے اندر بھی جذبہ حریت پیدا ہو جائے، آزادی کا شوق پیدا ہو، ان کے اندر سے ڈر اور خوف باہر نکل جائے۔ یہ آج بھی وہاں کا ایک رواج ہے۔ آپ جاہ و جلال کے ساتھ، ان تمام خوبیوں کے ساتھ ایک باخدا، صالح، متقی، تہجد گزار بزرگ بھی تھے۔ ہمیں یاد نہیں ہے کہ کبھی ایسا ہوا ہو کہ آپ گھر سے مدرسہ تشریف لائے ہو اور جا کر پہلے سجدہ شکر ادا نہ کیا۔ ہمیشہ جب بھی گھر سے تشریف لاتے پہلے مسجد کے کونے میں جاتے، سجدہ کرتے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، دعا کرنے کے بعد بچوں کے پاس آ کر آفس میں جا کر بیٹھتے تھے۔ تسبیحات کے پابند تھے۔ بچوں کو خاص طور سے اس ناچیز کو بلا کر کہتے تھے دیکھو بیٹا، ابھی صاحب ترتیب بننے کا وقت ہے، صاحب ترتیب بننے کا وقت ہے۔ صاحب ترتیب اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کی 6 نمازیں ایک ساتھ قضا نہ ہوئی۔ سارے بچوں کو ترغیب دیتے تھے صاحب ترتیب بن، یہ بہت بڑی بات ہے۔ سنتوں کے بہت پابند، اور کہتے تھے سنت کا مطلب صوفی بننا نہیں ہے، سنت کی پابندی کا مطلب صوفی بننا نہیں ہے۔ ایک مجاہدانہ زندگی، ایک سنت والی زندگی۔ یہ 1996 کی بات ہے، جس وقت بندہ دارالعلوم دیوبند میں زیر تعلیم تھا۔ اس وقت حضرت ہمارے بڑے بھائی مولانا عثمان لدھیانوی کے ساتھ اور کئی لوگ ساتھ میں تھے، دیوبند تشریف لائے۔ دیوبند تشریف لانے کے بعد سب سے پہلے میری کھوج کی، حنیف آرار کہاں رہتا ہے، مجھے بلائے، تسلی دی اور یہ فرمایا کوئی بھی تکلیف ہوتی ہو تو مجھے بتانا۔ اس وقت جب کسی سے، بڑے لوگوں سے میرا کوئی ربط ضبط نہیں تھا، مولانا سالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا انظر شاہ صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ، اسے بڑے بڑے علماء کرام کے پاس لے جا کر اس ناچیز کا تعارف کرایا۔ اس وقت عصر کے بعد حضرت مفتی اعظم مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس ہوا کرتی تھی۔ اس مجلس میں تلوار لے کر کے تشریف لے گئے، ان کو پہلے تلوار ہدیے میں دیا اور یہ فرمایا حضرت جہاد کا فتویٰ دے دیجیے، یہ قوم کب تک پٹتی رہے گی۔ حضرت نے فرمایا میں فتویٰ تو دے دوں گا، لیکن جو قوم کے 80% لوگ مرتد ہو جائیں گے اس کا ذمہ دار کون ہو۔ پھر حضرت مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے، ساتھ میں ہم لوگ بھی تھے، اس ناچیز مولانا عثمان لدھیانوی اور 2-3 لوگ اور حضرت سب ایک ساتھ حضرت مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے۔ آپ بیت و طریقت اور سلوکت سے منسلک تھے، لیکن رسمی خانقاہی زندگی آپ نے کبھی نہیں گزاری۔ آپ کی زندگی بہت مجاہدانہ تھی۔ آپ رمضانوں میں جہری ذکر کرتے تھے، سارے بچوں کو ساتھ میں بلا کر سحری سے لے کر کے فجر کی نماز تک لائٹ بند کر کے ذکر کرتے تھے، اور پھر بہت دیر تک دعا کرتے رہتے تھے، روتے تھے۔ 2019 میں لدھیانہ کے اندر ایک ختم نبوت کانفرنس ہوئی۔ جب بھی حضرت کوئی پروگرام کرتے اس ناچیز کو ضرور یاد کرتے تھے۔ ناچیز ہی نالائق جو دوسری مصروفیات کی وجہ سے وقت پر نہیں پہنچ پاتا تھا، 2019 میں جب ایک بہت بڑی کانفرنس کی گئی، بہت سارے مقررین تھے، سارے لوگوں نے بہت ہی اچھی تقریریں کی۔ بندہ کو معذرت کے باوجود جب بات کرنے کے لیے دیا گیا، صرف 10 منٹ بات کی تھی۔ تقریر ختم ہوئی تو حضرت کھڑے ہو کر کے، اسٹیج کے اوپر کھڑے ہو کر کے پیشانی پہ بوسہ دیا اور بہت زیادہ حوصلہ افزائی فرمائی۔ یہ آپ ہی کی خصوصیت ہو سکتی ہے۔ آپ ایک شعر گنگنایا کرتے تھے، وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کر گسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہو رسم شاہ بازی، یہ قدم قدم بلائیں یہ سواد کوئی جانا، وہ یہیں سے لوٹ جائے جسے زندگی ہو پیاری۔ جذبے کے ساتھ یہ شعر پڑھتے تھے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ یہ جو راستہ ہے ایمان کا، یہ جو حریت کا راستہ ہے، یہ جو قوم کو عزت دلانے اور سربلندی دلانے کا راستہ ہے، اس پہ ہر کوئی نہیں چل سکتا ہے۔ جو اپنی زندگی سے محبت کرتا ہے وہ تو بالکل نہیں چل سکتا، اس لیے وہ یہیں سے لوٹ جائے جسے زندگی ہو پیاری۔ ابھی کچھ سال لاک ڈاؤن سے پہلے کی بات ہے، بنگلور تشریف لائے تھے ایک پروگرام میں، جب حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر گئے
تو فرط محبت اور جذبہ حریت اور جذبہ جہاد میں سرشار ہو کر ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر پرزور نعرہ تکبیر لگائے. سب لوگ چونک اٹھے کہ کیا ہو گیا ہے. یہ ایک مجاہد کی بات ہر کوئی نہیں کر سکتا ہے. یہ وہ جذبہ ہے جو ان کروڑوں میں کسی ایک کو ملتا ہے. وقتاً فوقتاً آپ سے بات ہوتی رہتی تھی اور جب بھی لدھیانہ جانا ہوتا تو ملاقات بھی ہوتی رہتی تھی. لیکن جب لاسٹ ٹائم بندہ کا سفر ہوا تو حضرت بیمار چل رہے تھے. جو وقت ملاقات کے لیے دیا تھا اس وقت میں نہیں پہنچ سکا اور دوسرے وقت میں بغیر ملاقات کیے ہوئے واپس آ گئے. یہ 15 اگست 7:45 بجے کا وقت تھا جب حضرت نے ایک وائس میسج دیا کہ بیٹا طبیعت بہت خراب ہے, دعا کرو اللہ تعالیٰ جلدی سے صحت یابی عطا فرمائے تاکہ پھر سے میں ختم نبوت کے لیے کام کر سکوں. وائس میسج سننے کے بعد بندہ کا دل کانپ گیا. پھر جب ہم نے بات کی فون پہ, نے بتایا کہ کڈنی کا کچھ پرابلم ہے, ڈاکٹر نے آپریشن بتایا ہے اور ابھی چنئی میں ہے اور بہت اچھا ڈاکٹر ہے, انشاءاللہ میں جلدی ٹھیک ہو جاؤں گا, آپ لوگ دعا کریں. یہ اس ناچیز کی حضرت شیر پنجاب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ آخری بات تھی. اس کے بعد کئی مرتبہ فون کر کے بات کرنے کی کوشش کی لیکن بات نہیں ہو پائی کیونکہ حضرت ICU میں تھے اور آپریشن کی وجہ سے ڈاکٹر نے بات کرنے سے مکمل منع کر دیا. 9-10 ستمبر کی درمیانی رات تھی جب بندہ سفر میں ٹرین میں تھا. تب ایک میسج واٹس ایپ کے ذریعے سے ملا جس نے بندہ کے پورے وجود کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا. میسج میں تھا شیر پنجاب رئیس الاحرار حضرت مولانا حبیب الرحمن ثانی لدھیانوی ہم سب کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے بارگاہ عزتی پہنچ چکے ہیں. یہ خبر سننے کے بعد مبہوت دوست کی کیفیت تھی. کیا کریں گے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. صبح ہونے کے بعد بڑے بھائی مولانا عثمان لدھیانوی کو فون کیا. دونوں طرف سے رونے کی سسکیوں کی آواز آ رہی تھی. عثمان بھائی نے ہی صحافتر کو تسلی دی, بھائی تسلی رکھو, یہ اللہ کا فیصلہ ہے, اس میں ہم اور آپ کیا کر سکتے ہیں. پھر میں نے فون رکھ دیا اور تجہیز و تکفین کا وقت معلوم کیا. دوسرے دن جمعہ کی شام کو تجہیز و تکفین کا وقت تھا. پہنچنے کی بہت کوشش کی, دلی تک تو پہنچ گئے لیکن دلی سے جو گاڑی ہمیں وہاں وقت پہ پہنچاتی تھی وہ گاڑی چھوٹ گئی. اس کی وجہ سے ہم آخری دیدار بھی نہیں کر سکے. یہ ہمارے لیے یقیناً ایک بڑی محرومی کی بات ہے. تجہیز و تکفین کے تیسرے دن حضرت کو خواب میں دیکھا. خواب میں حضرت سفید لباس میں لیٹے ہوئے اور بہت حشاش بشاش تھے. حضرت نے بلا کر پیشانی پہ بوسہ دیا اور عثمان بھائی کی طرف اشارہ کر کے دکھایا, یہ تمہارے بھائی ہیں, اور پھر خواب ختم ہو گیا. حضرت ہم سب کو چھوڑ کر اس دار فانی سے ہمیشہ کے لیے بارگاہ عالی میں چلے گئے اور ہم سب کو اس دنیا کے اندر ایک بہترین راستہ دکھا کر گئے. ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے ماخلف کو اندھیرے میں رکھا ہے بلکہ اپنی زندگی میں انہوں نے اپنے سارے چھوٹوں کو سیکنڈ لیڈرشپ ٹریننگ دی, تربیت دی, حوصلہ دیا, راستے بتائے اور جہاں جہاں بھی رکاوٹیں پیش آئی اس رکاوٹوں کو حل کرنے کا طریقہ دیا. یہ آپ کی بڑی خوبی ہے. اللہ تعالیٰ حضرت کو کروٹ کروٹ نور عطا فرمائے, جنت الفردوس میں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے, ہم سیئات کو صالحات سے مبدل فرمائے اور اس کو ذخیرہ آخرت بنائے, اور ہم سب کو خلوص نیت, جذبہ حریت اور شوق شہادت والی زندگی عطا فرمائے اور قوم اور امت کی صحیح قیادت اور رہبری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں اپنی بات اس شعر پہ ختم کرتا ہوں. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا, بنا کردند خوش رسم بقا کو خون ڈلتی تن, خدا رحمت کند عاشقان پاک تینت را. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.